کہ نالائق سے پرکھوں تک کی جاگیریں نہ سنبھل رہی، لال قلعہ بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کرائے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی مفتی سلمان ازہری پر درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، مفتی سلمان ازہری کو جوناگڑھ عدالت نے 10 دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ آپ کو 2 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ اس ملک میں بہت پلان کر کے، بہت سازش کر کے اس طرح سے پچھلے 4 سال میں بانٹنے کی سازشیں کی گئی ہیں کہ 2 لائن کھینچ دی جائے، ایک طرف 15% لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ایک طرف سے 85% لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے اور سیاسی دکانداری چلتی رہے۔ میں اس سازش کے خلاف ہوں، میں اس ملک کے خوبصورت تانے بانے کے ساتھ ہوں۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں، انہوں نے، ہمارے آقا نے حکمت عملی کا جو مظاہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، جو تصویر رکھی ہے کہ باقاعدہ طاقت میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے صلح حدیبیہ کری تھی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کرائے پر، کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کرائے پر، جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کرائے پر، جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کرائے پر، نالائق سے پرکھوں کی جاگیریں تک نہ سنبھل رہی۔ اب پہنچنا اگلے مصرے پہ کہ نالائق سے پرکھوں تک کی جاگیریں نہ سنبھل رہی، لال قلعہ بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کرائے پر، لال قلعہ بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کرائے پر، سر توڑ دیا ہے۔ لیکن میں ان طاقتوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، امت شاہ کہتے ہیں کہ 50 سال تک مودی کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ غموں کی آنچ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے، غموں کی دھوپ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے، یہ دنیا ہے یہاں چہرہ سجا کر چلنا پڑتا ہے، اور تمہارا قد میرے قد سے بہت اونچا سہی، لیکن اگر آپ کے شبدوں کو میں نے اپنے شبدوں میں جگہ دی ہو تو اٹھے کہ کھانت آپ کا غصہ تالیوں میں، کہ غموں کی آنچ میں بھی مسکرا کر چلنا پڑتا ہے، یہ دنیا ہے یہاں چہرہ سجا کر چلنا پڑتا ہے، اور تمہارا قد میرے قد سے بہت اونچا سہی، لیکن چڑھائی پر کمر سب کو جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حکایت: ایک شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا اور جھوٹ بولنا، میں ان سب کو ایک دفعہ چھوڑ نہیں سکتا، آپ فرمائیے ان سب میں سے زیادہ بری خصلت کون سی ہے تاکہ میں اسے ہی پہلے چھوڑ دوں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے اسے بہت آسان سمجھا اور اسی وقت جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ جب رات ہوئی چاہا کہ شراب پیئیں اور زنا کریں، لیکن اس کے دل میں آیا کہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوں گا، اگر آپ مجھ سے دریافت فرمائیں گے آج رات کیا کیا تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ کہوں گا تو لوگوں میں رسوا ہوں گا اور سزا پاؤں گا۔ یہ سوچ کر ان دنوں گناہوں سے باز آیا۔ جب رات بہت ہوئی اور لوگ سو رہے ہیں، اس نے چوری کا ارادہ کیا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں خیال آیا، صبح جناب رسالت پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جھوٹ کہہ نہیں سکوں گا، سچ بولوں گا، مال ہاتھ سے جائے گا اور سزا بھی ملے گی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ چوری سے بھی باز آیا۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے ایسی چیز کی توبہ لی کہ جتنی بری خصلتیں مجھ میں تھی اس کی برکت سے سب کے سب چھوٹ گئی۔
اب میں آئندہ کے لیے سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ طیبہ یا کلمہ کہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو چھوٹا یا بڑا اس کے معنی اور مطلب جاننا ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات جس پر مسلمان کو ایمان لانا چاہیے یہی ہے کہ اگر اس کو نہ جانے گا تو پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پس اے بچوں، ذرا غور سے اس کے معنی سنو اور انہیں خود یاد رکھو۔ اس کلمہ کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔ محمد رسول اللہ اس کے معنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے حصہ پر غور کرو تو تمہیں ان باتوں کا جاننا ضروری معلوم ہوگا۔ اول اللہ ہے، دوسرے وہ پاک ہیں، تیسرے وہی عبادت کے لائق ہیں، چوتھے اس کی عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ دوسرے حصے کے معنی میں فکر کرو تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ رسول کسے کہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں مان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں ہر ایک کے لیے جدا جدا کتابیں بنائی جائیں گی، کہیں جا کر ان کا پورا حال بیان ہو، مگر ہم تمہاری سمجھ کے مطابق ہر ایک بات کو تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھو اور خوب یاد رکھو تو تمہارے لیے ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ جب بڑے ہوگے تو زیادہ تفسیر کی ضرورت پڑے گی، جسے تم بڑی کتابوں میں دیکھ لو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔